بدو ہوتے ہیں، اور ان کا جو تصوف ہے وہ جوگیانہ ہوتا ہے، پنڈتوں اور پروہتوں والا ہوتا ہے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ بظاہر تارک الدنیا ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم نے دنیا چھوڑ دی، دیکھو ہم نے آگ کی پارٹی مار کے بیٹھے، ہم ملنگ ہو گئے، ہم درویش ہو گئے ہیں۔ یہ حرام خور ہوتے ہیں، یہ بے شرم اور بے غیرت ہوتے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا کھاتے ہیں خوب، پیتے ہیں خوب، دنیا کی ساری لذات سے محظوظ ہوتے ہیں، ہر قسم کی نفسانی آرزوئیں بھرپور طریقے سے جائز ناجائز طرح پوری کرتے ہیں، اور عبادات کے وقت سنت مصطفیٰ پر عمل کے وقت جو ہے یہ ملنگ و درویش بن جاتے ہیں، اور یہ لوگوں کو اپنے محیر العقول چیزوں سے متاثر کر کے، اور ان سادہ لوگ دیہاتیوں کو، جاہلوں کو، اجڑوں کو جو ہے وہ مختلف قسم کے طلسمات دکھا کر اپنے پیچھے لگا کے اور ان کو ڈراتے اور دھمکاتے رہتے ہیں، اور نفسیاتی دباؤ پہ ڈال دیتے ہیں۔ میں تیرا کشف بند کر دوں گا، میں تیرا رزق بند کر دوں گا، میں تیرے بچوں کو یہ وہ کر دوں گا، بیماری پیچھا نہیں چھوڑے گی، بیٹا تمہارے گھر نہیں پیدا ہونے دینا، یہ نہیں کروں گا۔ انسان پہلے کمزور ہوتا ہے، عمل کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، فتوے کی وجہ سے وہ ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے متھا لگانے سے ان لوگوں کے ساتھ۔ وہ ڈرا ڈرائے اپنا چپکے سے ان کے جال میں پھنسا رہتا ہے، اور ان کی جھڑکیاں بھی کھاتا ہے، ان سے لطر بھی کھاتا ہے، اور جو جائز ناجائز ان کے مطالبات چپکے سے پورے کرتا جاتا ہے، اور وہ بے غیرت جو ہیں وہ بھوت نکالنے کے چکر میں، موکلات نکالنے کے چکر میں ایسی شیطانیت کرتے ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر معصوم بچیاں، جوان بچیاں ان سے کہ دموں کے چکر میں پھنس گئے، ان کے بھوت اور چڑیلے نکال کے چکر میں وہ ہر قسم کی غلاظت اور خباثت اور زناکاری اور بدبختی اور بدکاری کرنے سے بھی باز نہیں آتے، اور ماں باپ کو پائے نکال دیتے ہیں کہ چیخے مارے گی، تم ذرا آگے پیچھے رہو، ہم ان کا بھوت نکال کے چھوڑے۔ بیسیکلی شیطان لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ظاہری جو چکمے دکھا کے کہتے ہیں دیکھو یہ ہمارے لطیفے پھڑکنے ہیں، یہ بدنصیب لوگ، کیا عرض کریں ان لوگوں کا۔ اس طرح کا ایک شعبدہ باز ہمارے علم میں آیا کہ وہ ایک اسی طرح جاہل دنیا دار پھنسا لیا اس نے، کراچی کا بندہ، اور اس نے آگے کہا تھا کہ میرا فلاں کاروباری دشمن ہے، اس کو بس مروانا ہے، اس کو ڈگنی کا ناچ نچانا ہے، اور لگ پتا جائے اس کی ایسی تیسی، بات کرو کیا لوگ۔ اس نے اپنا مختلف شعبے دکھائے جو ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے، اور طلسمات دکھا کر، ایک لمبی داستان ہے، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی تھی۔ 80,000 میں سودا ہو گیا، اور اس نے کہا 1 ہفتہ لگے گا، اور وہ پورے جو نفسیاتی حربے ہیں سارے اس نے استعمال کر کے ہفتے اشرے کے بعد اس کو کہا کہ میں نے موکل کو قابو کر لیا، اور موکل تمہیں دیتا ہوں، تم اس کے گھر میں چھوڑ دینا، تو اس کے گھر میں موکل چھوڑ دینا، اور جب تک وہ مر نہیں جائے گا وہ موکل اس کی جان نہیں چھوڑے گا، اور بازار سے 15 روپے کی ایک بلی خرید کر کالے رنگ کی وہ اس کو دے دیے موکل، اور 80,000 روپے دے دیے۔ وہ بیچارہ بڑے تمام سے دودھ پلاتا کراچی لے گیا، اور جا کر مسائے کے مقام پر جو اس نے ٹھیک 12:12 اور 12 جو بتائے تھے، اس وقت وہ ہمت کر کے چھت پہ چڑھا، اور اس کے چھت کے اوپر چھوڑنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے چوکیدار نے کسی نے دیکھ لیا، چور چور کا شور پڑ گیا، اور ہلا بلا مچ گئے، اور لوگوں نے اس کے گھر والوں نے اس کو پکڑ لیا، پٹائی کی، سونے سینک دیے، اس کے ہاتھ سے بے حال کر دیا، دنیا بگاڑ دیا، اس کا آلو ڈال دیے، گروہ ڈال دیے۔ وہ پریشان آیا، بیٹھا اگلے دن جہاز پر سیدھا جو ہے واپس آ گیا قلعہ دیدار سے مشریف، وہاں آ کے اس نے مائی باپ یہ آپ نے کیا کیا؟ اچھا موقع چھوڑا ہے، میرے اپنے ہولیا بگڑ گئے۔ اب یہ بڑے شعبہ باز شیطان کے بچے ہوتے ہیں پورے، اس لیے تم نے عمل ٹھیک نہیں کیا، وقت کا تعین نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا پہلے بایاں پاؤں آگے رکھنا
دایاں آگے رکھ دیا ہوگا، اور میں نے کہا تھا سائڈ تمہاری یوں ہونی چاہیے، تم نے سائڈ یوں کر کے رکھی ہو، تم خود غلط ہو۔ اب وہ موقع نکل گیا، اب وہ یا تیری جان لے لے گا یا میری جان لے لے گا، ایک نے امی سے مرنا ہی مرنا ہے۔ دیکھ لیا میرے اوپر سے چڑھائی کا 80,000 روپیہ مانگنا ہے، نیا پتہ پھینک، یا تیری موت یا میری موت یقینی ہے، اب اور کوئی بچت کا راستہ نہیں۔ وہ کانپنا شروع ہو گیا، اس نے تو جنتر منتر پڑھ کے بچ جانا، میں رکھا جاؤں بے مقصد۔ جناب اس کا کوئی تریاق کیا ہے؟ وہ موقع چھوٹ گیا، اس نے آپ کام چھڑ کر کے چھوڑنا، جان لے کے چھوڑنا۔ ایک صورت ہے کہ اگر 15 من گوشت خالص دوندے بکرے کا وہ لے کر راولپنڈی کے فلاں قبرستان میں رات کے 2:02 اور 2 پر فلاں جگہ جو ہے اس طرح کا ساتھ تیتر ہو، ایسا بٹیر اور اس طرح کا بکا ہو، اور وہاں پہ دفن کیا جائے، وہ کھلایا جائے موقع جو اس کی غذا ہے، پھر جان بچ سکتی۔ اور زیادہ وہ پریشان ہو گیا، میں تو کبھی پنڈی گیا ہی نہیں، میں نے وہ پرانا قبرستان بھی نہیں دیکھا، اور اتنا گوشت لے کے جاؤں گا لوگ دیکھیں کیا بنے گا۔ ہاں ایک صورت ہے، میرا ایک بھائی پنڈی میں رہتا ہے، میں اس کو فون کرتا ہوں، وہ ہمارا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ حضور مائی باپ جلدی کرو، فوراً اس نے موبائل سے نمبر میں لایا، وہ پاپ علم دین یہ مسئلہ بن گیا، یہ ہے اتنا گوشت تیار، جی حضور میں حاضر ہوں، فوراً اتنا گوشت لو، اور یہ طریقہ جو تمہیں میں بتا رہا ہوں اس کے مطابق اس کو اسی قبرستان میں، اور جو شمالی کونا ہے اور کوئی بڈھی مائی کی قبر دے کر اس کے قریب اس کو دفن کرنا، پھر مڑ کے نہیں دیکھنا، مرغے کی آواز نہیں نکلنے دینا۔ تو حضور اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ 20,000 روپے کا نسخہ، تو شیخ صاحب کے پیسے کون دے گا؟ جناب ابھی آتا ہے 20,000 روپیہ اس سے لے لیا، اور ٹیلی فون پہ اس موقع کو گوشت ڈال، 80 پہلے اور 20 مزید، 1,00,000 روپیہ جیب میں ڈال کے رگڑ گیا اس کو۔ یہ شیطانوں کا طریقہ ہے، اور یہ پورے خاندان ہیں جو اس کام میں لگے ہوئے۔ سیاسی بابا ہر مراد پوری ہوگی، ماں مستری کے ماہر نجومی، عامل فلاں وغیرہ وغیرہ، بڑی ان کی دکانیں چلتی ہیں، جتنے جاہل بیوقوف لوگ ہیں ان کے ہتھے چڑھ جائیں۔ تو یہ باتیں دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری کمزوریوں سے، ہماری بے علمیوں سے، ہماری ضعیف الاعتقادیوں سے کھیلتے ہیں، اور ہمیں اپنا نفسیاتی چکر میں پھنسا کر وہ انسانوں کو لوٹتے ہیں۔ تو یہ انسان نما بھیڑیے، انسان نما کتے، یہ انسان نما جو ہے یہ شیر ہے، انسان نما یہ گیدڑ، انسان نما جانور ہے۔ تو اسی طرح یہ لطائف کے جاری ہونے کا چکر بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ چلو وہ ذرا مہذب انداز میں کچھ کرتے ہیں، ساتھ ان کے گلے ملے تو ہلا کے نا آپ کو مار کے سائڈیں، بایاں سائڈ کبھی دائیں سائڈ، کبھی نیچے سے وہ جماعت ہیں، کبھی ادھر سے وہ جماعتے ہیں، اور مارتے جاتے ہیں، ٹھہر جاری کر لینے کا دل تمہارا، تو ٹک 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 کر کے بندہ سمجھتا واقعی یہ مذاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب کرے۔ تو میرے حضرت نے لکھا ہے کہ لطیفے کا جاری ہونا یہ مردہ گوشت یا ظاہری طور پر حرکت اور جنبش یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ وہ مخصوص مقامات جن کا اللہ والوں نے تعین کیا، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے، اس جگہ پہ یکسوئی حاصل ہونا، اور وہاں پہ اللہ اللہ کی آواز خیال کے کانوں کو سنائی دینا، اور غفلت کا اٹھ جانا، اور مکمل طور پہ اپنی توجہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف لگ جائے، اور غفلت کا نہ ہونا۔